امام بخاری رحمہ اللہ الباری اپنی صحیح بخاری میں باب مانتے ہیں باب کتابت العلم۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ حدیثیں بعد میں لکھی گئی، اجمیوں نے لکھی ہیں، بہت بڑا اعتراض کرتے ہیں بعض ملحد جو حدیث کو نہ ماننے والے منکر حدیث جو ہیں، وہ کہتے ہیں جی حدیث تو بعد میں لکھی گئی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ الباری نے یہ باب باندھ کے یہ ثابت کر دیا صحیح بخاری میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھوائی ہیں، تو پھر کوئی شک رہتا ہے؟ یہ بات کنفرم ہے کہ جو بندہ حدیث کو نہیں مانتا سمجھو وہ قرآن کو بھی نہیں مانتا۔ قرآن کس نے بتایا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صحابہ کو بتایا پڑھ کے، تو پتہ چلانا تو حدیث کس کی بات ہے؟ کس نے بتائی؟ حدیث بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ تو پھر جو حدیث کو نہیں مانتا قرآن کو مانے گا؟ قرآن کو مار رہا ہے اور حدیث کو نہیں مار رہا۔ کس نے کہا کہ یہ قرآن ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نے بتایا نا یہ قرآن ہے۔ فرق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ میری حدیث ہے، یہ قرآن ہے۔ تو بھائی جو حدیث کو نہیں مانتا وہ قرآن کو کیسے مان رہا ہے؟ وہ قرآن کو بھی نہیں مان رہا، وہ شریعت کو صحیح معنوں میں مان ہی نہیں رہا۔ سنیں حدیث سنیں، حضرت ابو جحیفہ وہ بیان کرتے کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی وہ بھی کتاب ہے؟ انہوں نے کہا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اسپیشل دی ہے کوئی۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ حضرت علی رضی اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اسپیشل کتاب لکھ کے دی ہے کہ جو ان کے پاس یا اور کسی کے پاس ہے ہی نہیں، اس میں شریعت ہے، بہت احکامات ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کوئی بھی نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، مگر اللہ کی کتاب ہے، قرآن ہے میرے پاس، یا پھر فہم ہے جو وہ ایک مسلمان کو عطا کرتا ہے، یعنی حدیث مبارکہ۔ تو پھر جو کچھ اس صحیفے میں ہے، کہا کہ وہ جو صحیفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو لکھ کے دیا ہے تو وہ اس صحیفے میں کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ دیت اور قیدیوں کی رہائی کا بیان ہے۔ جو مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب لکھ کے دی ہے نا، مجھے کہا کہ یہ لکھو، وہ میں نے کتاب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے لکھوائی ہے۔ اب بتائیں کہ جو دیت، جو قتل کرتا ہے اس کی دیت، اور اسی طرح قیدیوں کی رہائی کے معاملات کیسے ہونے چاہیے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا ہے۔ جو یہ احکامات لکھوائے یہ کیا ہے؟ حدیث ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث لکھوائی نا، آپ نے خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کہا کہ لکھو علی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو ہم کیسے کہہ سکتے کہ حدیث بعد میں لکھی گئی؟ ہاں جی، آگے آیا کہ اس میں یہ حکم بھی تھا کہ مسلمان کافر کے بدلے قتل نہ کیا جائے، یہ حکم بھی اس میں تھا۔ اور ایک اور حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، ایک صحابی ابو شاہ، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نا کوئی احکامات بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت لینے یا بدلہ اتنے میں یہ سارے دیت کے معاملات، گری پڑی چیز، کانٹے دار جھاڑی، حلال حرام، یہ فلاں، یہ تھوڑے تھوڑے احکامات جو ہے نا وہ بتائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وہ صحابی کہتے ہیں ابو شاہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ نہ لکھ کے دے، کیا کریں؟ لکھ کر دے۔ تو تب آپ نے فرمایا کہ فلاں کے لیے یہ مسائل لکھ دو۔ سارا حدیث لکھنی ثابت ہوگی نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھوائی ہے، اپنے زمانے میں لکھوائی ہے۔ تو ایک قریشی شخص نے کہا یا رسول اللہ آپ ازخر بوٹی جو ہے نا اس کی اجازت دے دیں، ازخر کی، کہ وہ ہم اپنی چھتوں میں ڈالتے ہیں، مٹی میں ملا کے لیپ کرتے ہیں، اس کی قبروں میں ڈالتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کی بات سن کے کہا کہ ازخر کو کاٹ دو، ازخر نہیں ہے۔ سر معلوم کیا ہوا کہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی لکھوائی ہے، آپ کے زمانے میں تحریر ہوتی تھی۔ ایک اور حدیث سن لیجئے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صحابہ میں سب سے زیادہ جو حدیث لکھنے والے تھے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ تھے۔
حضرت عبداللہ بن عمر کے علاوہ مجھ سے زیادہ کوئی حدیث بیان کرنے والا نہیں مگر وہ لکھ لیا کرتے تھے۔ اور صحیفہ صادقہ کس کا ہے؟ یہ سر بیٹھے پتہ ہے، صحیفہ صادقہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کا ہے۔ وہ حدیث کا مجموعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ لکھتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ حدیثیں لکھتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کچھ کہہ دیتے کبھی کچھ کہہ دیتے، کیوں لکھتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے کہا عبداللہ کیوں نہیں لکھتے، کیوں نہیں لکھتے؟ اس زبان سے حق نکلتا ہے۔ سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے لکھو، ہم کیسے کہہ سکتے کہ حدیث بعد میں اجمیوں پہ لکھی ہوئی؟ یہ تو لوگوں کو گمراہ کرنے والے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی سے بڑی ہستی کس کی ہے؟ اللہ کے بعد کوئی ہستی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بات کو کہہ کہ نہیں یہ بات کی ہے، پھر ہم دین کہاں سے لیں؟ کتنی بڑی آپ سوچیں، آرام سے سوچیں تو دیکھیں ہم دین پھر کہاں سے لیں؟ ہمیں دین سے دور کرنے والے یہ لوگ ہیں جو منکر حدیث ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے، وہ بھی اسی طرح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض بیماری کی حالت میں فرمایا کہ مجھے ایک کاغذ قلم لا کے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیماری کی حالت میں مجھے کاغذ قلم دو، میں کچھ احکامات لکھ دوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگ اونچی اونچی باتیں کرنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، اللہ کی کتاب موجود ہے، ہمیں ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اس پر لوگوں کی رائے مختلف ہو گئی، شور مچ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ میرے پاس سے اٹھ کر چلے جاؤ، میرے پاس جھگڑا نہیں ٹھیک ہے۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عباس سے کہتے ہیں کہ نکل آئے اور بے شک یہ پریشانی بن گئی، لیکن یہاں پہ مطلب کیا ہے؟ کچھ لوگ اس سے مطلب اور لیتے ہیں کہ دیکھو جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ غلط کر دیا جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھوانے لگے تھے، فلاں کرنے لگے تھے تو لہٰذا یہ غلط ہو گیا۔ اب میری بات سمجھنا، یہاں پہ میں دونوں چیزیں سمجھاتا ہوں۔ کتابت ثابت ہوئی نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں لکھ دیتا ہوں، کوئی بعد میں کوئی احکامات یا کوئی مسئلہ میں آپ کا حل کر دیتا ہوں، کوئی بعد میں اٹھنے والا کوٹ کے سوال نہ کرے۔ اب یہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جو بات ہے نا وہ بھی سن لیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آپ 4 سے 5 دن زندہ رہے۔ اگر شریعت کا مسئلہ تھا، بات پھر میری غور سے سن لو، اگر شرعی مسئلہ تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری شریعت آپ نے لکھوائی ہے، قرآن بھی لکھایا، حدیثیں بھی لکھائی ہیں، سارے احکامات لکھوائے ہیں، تو حضرت عمر کے کہنے پہ آپ یہ شریعت کا مسئلہ چھوڑ رہے ہیں؟ پھر تو وہی میں نعوذ باللہ خیانت ہوگی نا سر۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی میں نعوذ باللہ خیانت کر دی؟ کیسی بات کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہتر سمجھا لکھوانا چاہتے تو 4-5 دن اس کے بعد بھی زندہ رہے، صحیح تھے، آپ لکھوا نہیں سکتے تھے۔ وہ مسئلہ کیا تھا؟ وہ کسی نے کہا کہ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کا تھا کہ آپ لکھ دیتے کہ میرے بعد خلیفہ یہ ہے۔ کسی نے کچھ رائے دی، کسی نے کچھ دی، لیکن جو منکر حدیث ہے وہ اس پہ اٹیک کرتے ہیں، لہذا ان سے بچنا ہمارے لیے اولین ترجیح ہے۔ آج کا جو ہماری دعا ہے وہ ہے اسم اعظم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع ترمذی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ بھی اس نام سے اللہ سے دعا کرے، یہ پڑھ کے اللہ سے دعا کر، اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اللہم انی اسألک بأنت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ الفاظ، ایک الفاظ یہ آتے ہیں اللہم انی اسألک بأنک لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ اور بھی مختلف حدیثیں ہیں جن میں اسم اعظم آتے ہیں، یا حی یا قیوم، جیسے سورۃ بقرہ کی پہلی آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مختلف احادیث مبارکہ میں یہ اسم اعظم آتے ہیں، اور سورۃ
اللہ من اسلک بانک لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ بھی اسم اعظم اس میں بھی حدیث میں آتا ہے، اس میں اسم اعظم ہے. ان سے دعا کر کے ان کو پڑھ کے دعا کی جائے، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو رد نہیں کرے گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.